لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج 16 جمادی الاخری 1432 ہجری دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قرآنی واقعات سلسلہ ہے، جس میں ہم قرآن پاک میں بیان کیے گئے مختلف واقعات، آیات میں، شان نزول میں اسے بیان کرنے اور اس کے تحت جو مدنی پھول ہوتے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے اس سلسلے میں سورہ نور جو 18ویں پارے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی نمایاں اور اہم ترین انداز و سامنے انشاءاللہ تعالی ہمارے آئے گا، اور اس ضمن میں کافی سارے اللہ نے چاہا تو مدنی پھول سمجھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس ضمن میں کئی آیات مبارکہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیان میں آ جائیں، جس میں بہت سارے معاشرتی احکامات بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے، جسے قرآن پاک میں سورہ نور میں اس کا آغاز 11ویں آیت سے ہوتا ہے. ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت. یہاں سے یہ واقعے کا آغاز ہوتا ہے کہ ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت گڑی، اور 5ویں ہجری کا یہ واقعہ تھا. تو اس کی رد میں ان کے جو برے مقاصد تھے ان کا جواب دیا گیا، اور ابتدائی آیت کریمہ سے جو ہوئی ہے اس رکوع مبارک کی، وہ ہے یہی ہے کہ بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان افک کہتے ہیں، اتہام، بہتان، تہمت کو افک کہتے ہیں. تو قرآن نے باقاعدہ اس واقعے کے بارے میں یہی بیان کر دیا کہ یہ تو ہے ہی بہتان. اچھا، اب یہ سارا واقعہ ہوا جن کے ساتھ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں. تو اس منافقین کی اس پوری جو تحریک چلی، منفی تحریک تہمت کی، یہ کافی دن تک چلتی رہی. اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان بے حد تکالیف کا شکار رہے.
اور خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکلیف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جن کی بیٹی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں منافقین کرتے رہیں۔ تو انہی میں بعض سادہ لوح مسلمان بھی آ گئے اسی زد میں، اور ان میں ایک ایسے بھی تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، جن کا جو تھے غریب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے متعلق مطلب وہ اخراجات وغیرہ صدیق اکبر تعالیٰ عنہ ان کے برداشت کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اب ایک بیٹی کے بارے میں جب اتنی بڑی بات آئے گی اور جو اس میں ملوث ہوں گے ان کے متعلق ایک باپ کی کیفیت کیا ہوگی ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مطلب کہ چونکہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، 17 آیات نازل ہوئیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں، ان کی پاکیزگی میں، ان کی طہارت میں، اس میں منافقین کے راز کو کھولا گیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں بے شمار مدنی پھول بیان کیے گئے۔ اللہ نے چاہا اور وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں اور پوری برات ظاہر ہو گئی، جبکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بخوبی جانتے تھے، منبر مبارک پر جلوہ فرما ہو کر باقاعدہ اپنے اہل کی پاکیزگی اور آپ کے رتبے کا خطبہ بیان کیا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اٹھ کر ان تمام باتوں کے متعلق اپنے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ پھر کہیں جا کر ایک کچھ ایام گزرے اور پھر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں، اور ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی، اور اس شان میں قرآن پاک کی آیتیں بیان ہوئی۔ ایک تو حدیث بیان ہوتی ہے، اب یہاں ایک ایسی بات ہوئی کہ قرآن پاک کی آیتیں بیان ہوئی کہ نماز میں حدیثیں نہیں پڑھی جاتی، نماز میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو قیامت تک مسلمان اپنی نمازوں کے اندر ہماری ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ کتنی عظمت اور کتنی شان اور کتنا رتبہ ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا، اور کس قدر اس میں فضیلت بیان کی گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بالخصوص جیسے آج کے یہ سلسلے کے تحت لے کر حاضر ہوا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں شخص بھی اس سارے معاملات میں انوالڈ ہے اور ان کے ساتھ میں تو اچھا سلوک کرتا تھا، اچھا برتاؤ کرتا تھا، تو آپ نے قسم کھائی کہ میں اب ان کے ساتھ یہ جو اچھا سلوک و بھلائی کا سلوک کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، میں اب نہیں کروں گا۔ ایک دل دکھتا ہے نا آدمی کا، تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں یہاں پر 22ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جب یہ آیت سید سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے، اور میں ان کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو ختم نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو جاری فرما دیا، اور یہ آیت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو یہاں کلمات بیان کیے گئے وہ کیا تھے؟ اولو الفضل والسعتی، فضل والے اور گنجائش والے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک نے فضل والا فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک نے گنجائش والا فرمایا، اور یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک زبردست
یہاں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت و وسعت فرمایا تو انہیں اس فضل عظیم سے نوازے تو ان کی فضیلت خاصہ کے انکار کی کوئی، یعنی قرآن خود جب ان کی فضیلت بیان کرے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت قرآن جب بیان کرے تو اب ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیات کے انکار کی اب کسی بھی اہل ایمان کی گنجائش نہیں رہتی۔ قرآن کریم نے انہیں فضیلت والا فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی نیابت میں امام نماز بنایا، تو پھر کیوں نہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق قرار پائیں کہ یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدیق اکبر کو عطا فرمایا، اس کا بیان ہم نے قرآن پاک سے سنا۔ پھر یہاں پر جو بات مزید عرض کرنی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ جو قسم انہوں نے لی اور جو جذبات ان کے سامنے آئے وہ ایک فطری جذبات تھے۔ ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بیٹی کے بارے میں اگر اتنی بات کوئی کر جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن مقام صدیقیت یہ تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح کے عمل سے بھی روکا کہ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، قرآن صدیق اکبر کو کیا کہتا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، سو آپ درگزر کریں، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بیان کی جا رہی ہے تو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ آقا میں ضرور اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ کتنا خوبصورت ایک انداز ہے اور ان کا کتنا ایک وہ مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارے امیر سنت نے ان کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے، بیاں ہو کس طرح سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ تو ان کا مقام و مرتبہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ بیان ہوا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان، مگر یہاں پر جو بات عرض کرنے کا مقصد ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ یہ ہے کہ کئی ان آیات کریمہ میں کئی ایسے مدنی پھول ہمیں بیان ہوئے، لیکن یہاں پر جو بات بیان کرنی میں جو چاہ رہا تھا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں۔ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ان کو جو تکلیف پہنچی، ان کے بارے میں جو بات ہوئی، دشمنی کرنے کے بجائے، نفرت کرنے کے بجائے، انتقام لینے کے بجائے انہوں نے کیا کام کیا جو قرآن پاک میں ان کو ارشاد ہو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ایسے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ بڑے ہی نرم دل اور بڑے ہی خوش اخلاق اور بہت ہی وسعت قلبی والے اور صبر و برداشت کرنے والی شخصیت تھے۔ وسعت بھی تھی، گنجائش بھی تھی، مال و اسباب بھی تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب خاص آپ کو نصیب تھا۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ ایسا کہ قرآن پاک آپ کو کہتے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ تو اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارا یہ انداز ہے؟ ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو کیا ہم اس کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اس سے درگزر کرتے ہیں؟ بلکہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ یار چھوڑو معاف کرو، کیسے معاف کروں میں اس کو، ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ کیسے معاف کروں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس نے مجھے کس قدر اذیت پہنچائی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، آپ کو اگلے نے تکلیف پہنچائی، آپ کو اگلے نے اذیت پہنچائی، اگلے نے آپ کا حق تلف کیا، اگلے نے آپ کو اذیت دی، اگلے نے آپ کا دل توڑا، اگلے نے آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کی، تب بھی تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دو۔
اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے کسی نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اب کوئی آپ سے محبت سے مل رہا ہے، پیار سے مل رہا ہے، عقیدہ سے مل رہا ہے، ادب سے مل رہا ہے، احترام سے مل رہا ہے، آپ دی جناب سے مل رہا ہے، تو تحفے بھی دے رہا ہے، تو خیر خواہ بھی کر رہا ہے، آؤ بھگت بھی کر رہا ہے، خوب آپ کو مطلب کہ بڑا چرا رہا ہے، اب آپ کو کوئی بولے گا یار یہ آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کو معاف کر دو. کبھی کسی اچھے سلوک کرنے والے کے لیے بھی کبھی کوئی معافی کی بات کی جاتی ہے کیا؟ معافی کی بات تو کی وہی جائے گی نا جہاں پر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، ہمیں تکلیف دے گا، ہمیں تھپڑ مارے گا، ہمارا حق تلف کرے گا، ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہماری عزت میں، ہمارے آبرو میں جو دست اندازی کرے گا، اسی کے لیے پھر یہ بات آئے گی نا کہ یار ٹھیک ہے، یا تو شرعی تقاضے پورے کر کے انتقام لے لو، یا پھر معاف کر دو، اور معاف کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف معافی سے نوازا، وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں. دونوں کو الگ الگ بیان کیا قرآن نے، معافی کو الگ بیان کر دیا، درگزر کو الگ بیان کر دیا. تو معافی سے بھی نوازا، درگزر بھی کیا، اور وہ حسن سلوک جو ان کے ساتھ جاری تھا، اس حسن سلوک کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے آپ نے پھر سے ایک عزم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا. ہم جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو واقعی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک تو نارمل لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو تکلیف دیتے ہیں، نارمل لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو اذیت پہنچاتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے کسی نے ہم کو تکلیف دے دی، ہم نہیں جانتے، کوئی ان سے پتہ نو ہاؤ نہیں ہے ہماری، لیکن بعض اوقات وہاں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جب تکلیف دینے والا ایسا ہو جس پر آپ کے احسان ہو، جس پر آپ کے اپنے احسان ہوتے ہیں نا، جب وہ تکلیف دیتا ہے نا، اس کی مطلب اس کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہاں صبر اور برداشت کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں سہارا دے گی کہ ان کی بیٹی کے بارے میں بات کرنے والے کے لیے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ انداز، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف بھی کر دیا، درگزر بھی کیا، اور اس کے ساتھ جو حسن سلوک تھا اس کو جاری رکھا. اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا شخص زیادتی کرے جس کے اوپر ہم نے احسان کیا ہے، جس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی ہے، اگر ایسا شخص ہمارے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ زیادتی کر دے، اس کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے. یہاں پر یہ ضرور یاد دلایا جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی تم پر احسان کرے، تمہارے ساتھ بھلائی کرے، تو مطلب اگر تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اگر تم نے کسی کا احسان کیا ہے تو اس سے اچھی توقع مت رکھو. ضرور نہیں کہ وہ تمہارا اچھائی کرے، بس ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم نے بھلائی کی، نتیجہ اور اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی اجر عطا کرنے والا ہے، اور بیجا توقعات رکھنی بھی نہیں چاہیے. اصل میں تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ توقعات کے ٹوٹنے پر ہوتی ہے. یہ مدنی پھول آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ عموماً شخصیت کا انداز جو ہے نا وہ تکلیف نہیں دیتا، اس شخصیت سے رکھی گئی توقعات یہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور تمام یا اسلامی بھائی بڑے ہی توجہ کے ساتھ اس مدنی پھول کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج گیا، مجھے امید ہے کہ ہماری تکالیف کے جو معاملات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اذیت کے معاملات کم ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال ایک، میں کسی سے ملنے گیا، اب ملنے گیا تو اب جس سے میں ملنے گیا اس کے بارے میں میری توقع یہ تھی کہ میں جیسے ہی جاؤں گا وہ اٹھے گا گرم جوشی کے ساتھ، آئے گا، ملے گا، ارے عمران بھائی آ گئے، واہ ماشاء اللہ، آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے، کیا پیجیے گا، وہ مجھے چائے کا پوچھے گا تو کچھ ہو سکتا ہے کھانے کا بھی پوچھے، تھوڑا وقت دے گا، مسکرا کر میرے سے بہت اچھی طریقے سے بات کرے گا. یہ ساری میں نے کیا کی، اس کے ساتھ توقع رکھی. اب میں گیا، جیسے اندر ہوا، سلام کیا، وعلیکم السلام، نہ آنے کا پوچھا، نہ بیٹھنے کا پوچھا، نہ چائے کا پوچھا، میں آگے بیٹھ گیا. اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں. اور آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک. کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی.
میرا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک صدمہ آئے گا. اچھا اب اسی طرح میں کسی سے ملنے گیا, اب میں جانتا ہوں گیا چلے مل لیں گے, بیچارہ وہ پوچھنا تو ہے نہیں اس نے کچھ بھی, بات چیت سے کرنی نہیں ہے, چائے وغیرہ کیا پوچھے گا یہ بیچارہ. اب میری اس سے توقع یہ تھی کہ مجھے کچھ نہیں پوچھے گا. اب میں گیا تو کچھ بھی نہیں پوچھا, واقعی جیسا سوچا تھا ایسا ہی ہوا, کچھ نہیں پوچھا. اب بتائیے کہ مجھے اتنی تکلیف ہوگی جتنی پہلے ہوئی تھی. کیوں کہ اس وقت میری توقعات زیادہ تھی اور وہاں میری توقعات ہی نہیں تھی. تو صدمہ توقعات کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے. ہم نے جس سے جیسی توقع رکھی ویسا اگر اس نے برتاؤ کیا تو فبیہا, اگر ایسا برتاؤ وہ نہیں کرتا تو ہماری چونکہ توقعات ٹوٹتی ہیں, جتنی توقعات کے ٹوٹنے کی شدت ہوگی تکلیف اسی قدر زیادہ ہوگی. تو بے جا بلا وجہ توقعات زیادہ رکھنے کی ہمیں حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمارے ہاں بہت زیادہ توقعات رکھی جاتی ہیں. ماں باپ نے اولاد سے بھی بہت توقعات رکھی ہوتی ہیں, اولاد نے ماں باپ سے بھی بہت توقعات رکھی ہوتی ہیں, شوہر نے بیوی سے بہت توقعات رکھ لی ہیں, بیوی نے شوہر سے بہت توقعات رکھ لی ہیں, شاگرد استاد سے, استاد شاگرد سے, پڑوسی نے دوسرے پڑوسی سے. کوئی ہنس بول کر بات کر لے, مسکرا کر بیٹھ جائے, کوئی تھوڑا بہت اچھے انداز سے مل لے, ہم اس سے فوراً توقعات رکھ لیتے ہیں. کوئی امیر آدمی مل لے تو فوراً توقعات رکھ لیتے ہیں کہ کبھی تکلیف ہوگی تو میرا ساتھ دے گا. جب تکلیف ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فون تک اٹینڈ نہیں ہوتا. ارے بھائی آپ کو اتنی توقعات رکھنے کا کہا کس نے تھا؟ اپنی توقعات کو لمیٹیشن کا لباس پہنائیے, اور ہر ایک سے زیادہ توقع. دیکھ کچھ نہ کچھ توقعات تو ہوتی ہیں, وہ یہ نہیں کہتا کہ توقعات ہی نہیں ہو سکتی, توقعات ہوتی ہیں, لیکن حالات, معاملات, معاشرہ, پھر قرب قیامت, فتنوں کا دور, نفسا نفسی کا دور, علم دین سے دوری, مذہبی ماحول سے دوری, مدنی سوچوں کا فقدان, خود غرضی عام, بہرا روی عام, پھر دنیا کی حرص, مال کی حرص, تو ساری حرصیں جمع ہیں. مطلب پڑتا ہے تو لوگ آتے ہیں, مطلب ختم ہو جاتے تو لوگ چلے جاتے ہیں. طرح طرح کے. اب یہ ایک ایسی باتیں ہیں کہ ہر کوئی کو کسی نہ کسی طور پر ایسا واسطہ پڑتا ہی ہے کہ یار سارے مطلب کے دوست ہیں, سارے مطلب کے دوست ہیں. تو بھائی ہو سکتا ہے تم بھی مطلب کے دوست ہو یار, سبھی کو مطلب ہی سمجھتے ہو, تو آپ کے علاوہ گویا کہ دنیا ساری مطلب ہی ہو گئی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے, مگر اب ماحول ایسا ہو گیا ہے. لہذا میں میرے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کروں گا, ہر ایک سے توقعات زیادہ نہ رکھیں. ماحول صحیح نہیں ہے, بنتی ہے توقع, لیکن اب حالات معاملات دے کر اپنی توقعات کو ریڈیوس کریں. بہت زیادہ ڈیپینڈ اپنے اوپر ہی کریں, اپنے طور پر جو بن سکتا ہے بنائیں, اپنے طور پر کر سکتا ہے کریں, اور سب کے ساتھ حسن سلوک کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا, احسان کیا, بھلائی کی, اور کوئی تکلیف یا کسی قسم کا ہمارے دماغ کے اندر کوئی ایسی کہ وہ بخار سا چڑھ گیا غصے کا, اور ہم نے اپنے ہی احسان کو باطل کر دیا. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں واضح طور پر ہے کہ ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو, احسان جتا کر ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. کیونکہ بندہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کی بھلائیاں کرتا ہے تو عموماً یہ بھلائیاں جتا بھی دیتا ہے, احسان جتا بھی دیتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. البتہ بات چلی تھی یہاں سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والا, گنجائش والا ارشاد فرمایا. ان کے فضائل قرآن پاک میں بیان ہوئے, اور ان کی لخت جگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان ہوئے. ان پر جو تہمت لگائی گئی, اس تہمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار مدنی پھول عطا کیے. اور قرآن پاک کی آیتوں میں بالخصوص یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے, اس آیت کریمہ میں کتنا بڑا ضابطہ بیان کیا گیا. جو 11ویں آیت سے یہ سارا بیان جو شروع ہو رہا ہے, اس میں اتنا بڑا ضابطہ بیان ہوا کہ ساری امت کو ہمیشہ کے لیے یہ ایک ضابطہ ملا ہے کہ اسلام کے قوانین و احکام و تمدنی ضابطوں میں بڑے اہم
اضافوں میں جو یہ اضافے ہوئے، اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایت حاصل ہوئی جن پر عمل پیرا ہو کر مسلم معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنایا جا سکتا ہے۔ کہ آپ دیکھیے، جب اس واقعے کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہ کھلا بہتان ہے جو تمہیں میں ایک جماعت لے کر آئی، یعنی یہ منافقین کی جو جماعت تھی، فرمایا اسے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کیا، جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، رئیس المنافقین ابی، کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ اب یہاں دیکھیے قرآن پاک واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ ایک کھلا بہتان ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسن ظن کیوں قائم نہ کیا۔ یہاں پر مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ نیک گمان کرے، اور محض سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی گناہ و نافرمانی کی نسبت اس کی طرف نہ کرے، بالخصوص جب کہ معاملہ ایسا ہو جس سے اس کی عزت اور آبرو پر حرف آتا ہو۔ یہ کتنا پیارا اصول امت کو نصیب ہو گیا اس پورے واقعے کے تحت جو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، کہ سنی سنائی بات پر کسی کی طرف انگلی اٹھا دینا کہ یار یہ تو ایسا ہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں اتنا عام ہے، جس کو اگر میں کہوں کہ ایک تعداد ہے جسے کچے کان کا کہا جائے۔ کچا کان شاید آپ سمجھتے ہوگے کہ کچا کان یہی کہ وہ سنی سنائی بات کو یقین کر لیں۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نالج کی جو ذریعے ہوتے ہیں نا، وہ سنی سنائی ہوتی ہے، نیوز پڑھ کر، نیوز دیکھ کر، خبروں کے ذریعے۔ اب خبروں کے ذریعے کو یہ تو ضروری نہیں کہ خبر جس معاملے میں آئی وہ معاملہ درستی ہوگا، جو نیوز آپ کو ملی وہ نیوز درستی ہوگی۔ بعض اوقات جا کر پوچھتے جناب کیا دیکھا آپ نے، یہ دیکھا، اچھا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، یہ جناب یہ نیوز چڑھ کے ساری دنیا کے اندر ہے۔ بھائی اسے پوچھو سے یہ دیکھا کیا گواہ ہے، کیا ثبوت ہے، جو شرعی تقاضے ہیں اس معاملے کے، کیا وہ درست ثابت ہوں گے؟ اور ساری دنیا کے اندر مطلب نیوز چلی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں اور تہمتوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے ان ارشادات جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، ان میں یہ یاد رکھیے کہ سنی سنائی بات پر یقین کرنے کا رجحان ختم کر دیجیے، کہ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اپنے اوپر نیک گمان کیا ہوتا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگتی ہے، بدکاری کی تہمت لگتی ہے، ارے ایسی ہے، ارے خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو۔ کسی پاک دامن عورت پر تہمت باندھنا، اس کے بارے میں قرآن حدیث پاک میں اتنے ارشادات ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کر ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال اڑانا، میدان جنگ سے فرار ہو جانا، انجان پارسا اور ایماندار بیویوں پر تہمت لگانا، اور ایک اور روایت میں کسی پاک دامن اور پارسا عورت پر بہتان لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب غور کیجیے، اس میں اسلامی بہنیں ہیں۔ اب یہ بیان کرتے کرتے اسلامی بہنیں یوں ذہن میں آئی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان کو لگام عطا کر دے۔ یوں تو ہم سب کو ضرورت ہے، زبان پر لگام ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص اس مقام پر جو عورتیں زبان چلاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ، جو بد چلن بناتی ہیں دوسروں کو، اگر کوئی بہو اور ساس میں جھگڑا ہو جائے یا میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جائے، علیحدگی ہو جائے اور بیوی کو بالفعل مطلب عورت کو طلاق دے دے، منگنی ٹوٹ جائے، اس پر اگر پوچھا جائے کہ کیا تھا،
معاذ اللہ سما معاذ اللہ بعض اوقات اتنی گندی باتیں کی جاتی ہیں کہ مطلب بالکل کان سنے تو فوراً مطلب آدمی کا سر شرم سے جھک جائے. ارے بس کیا کرے, بس بچلن تھی. خدا کا خوف کرو, تم کسی کو بچہ, اچھا یہ تو چلو بولنے والا بول گیا, بچلن تھی, وحشیہ تھی, یہ سی تھی ویسی تھی, طرح طرح کی چلو بالفل الزام لگ گیا. مگر مجھے حیرت ان مرد اور عورتوں پر ہے کہ جو سنتے اچھا, ارے اچھا بولتے ہوئے تمہاری زبان نہیں لٹک گئی, تمہیں احساس نہیں ہے اگر یہ تمہاری بہن کے بارے میں کوئی بول رہا ہوتا تو, تمہاری کسی ماں یا خالہ یا پھوپھی کے بارے میں اگر یہ بات کر رہا ہوتا تو کیا تم اچھا بولتے؟ کسی غیر عورت کے بارے میں سنتے ہو تو اچھا بولتے ہو, حیرت نہیں ہوتی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ مرد ہو یا عورت کسی کے بارے میں غلط بات کرنا, الزام تراشی کرنا. اب آپ اپنی زندگی میں غور کیجئے, میرے اسلامی بھائی غور کریں, میری اسلامی بہنیں غور کریں, آپ نے زندگی میں کتنوں کے بارے میں کیا باتیں کی ہوں گی؟ ایمانداری کی بات ہے, آپ سچ سچ بتاؤ یار, فون پر, دوستوں میں نہیں کہتا آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا. اتنے سارے اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایمانداری کی بات بتائیں, کسی کو نہ بتائیں, خود سے پوچھو اور یاد کرو کہ آپ نے کتنوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں. آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت تھا, آپ کے پاس کوئی شرعی گواہ تھا, آپ نے کہا فلانے کا, یہ کوئی شرعی ثبوت تھوڑی ہے. اور معاذ اللہ کتنوں پر بدکاری کی تہمت, جس کے لیے اسلام نے 4 موقع کے گواہ رکھے کہ پیش کرو ورنہ چپ رہو, اور اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو خود اس کے اوپر حد قذف ہے. کسی نے کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے موقع کے, جس نے عین موقع پر اس بدکاری کرتے ہوئے بدکاری کے عالم میں ان کو دیکھا ہو, جب تک ایسے 4 گواہ پیش نہ کیے جائیں تو اس کا لگایا گیا مطلب الزامی درست ثابت نہیں, درست نہیں مانا جائے گا, اور اس بات کرنے والے پر 80 کوڑے اسلام نے رکھے, حد قذف. یہاں تو کورٹوں میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے باقاعدہ پیشہ ہے, پیسے دے کر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں, طرح طرح کے الزام داغ دیے جاتے ہیں. جبکہ مشہور حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اب آپ غور کیجئے کہ کس کس کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی ہے. ہماری زبان سے, چلے آپ بولے میں شریف آدمی ہوں, ہم ہاتھ بات تھوڑی کو چلاتے ہیں. ارے شریف آدمی ہاتھ نہیں چلاتے ہو, مگر یہ شریف آدمی زبان کتنی چلائی ہے آپ نے آج تک؟ شریف آدمی شریف لوگوں میں بیٹھ کر کتنی دفعہ اپنی زبان سے اذیت پہنچائی ہے. شریف آدمی اس زبان سے کتنے لوگوں کا دل توڑا ہے. اس شریف آدمی اس زبان سے کتنوں پر تہمت لگائی ہے. اس شریف آدمی اس زبان سے کتنے لوگوں پر بہتان لگایا. اس شریف آدمی اس زبان سے کتنی غیبت کی ہے. اس شریف آدمی اس زبان سے کتنی دفعہ چغلی کھائی ہے. آپ بولو میں شریف آدمی ہوں, تو خالی شریف آدمی یوں ہی ہونا کہ آپ کا ہاتھ نہیں چلا نا, زبان. اور آپ نے اپنی زبان چلا کر کتنوں کا ہاتھ چلوایا ہے, یہ بھول گئے سارے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے. تو اللہ کرے ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے, نہ ہم ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے, نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے. بلکہ یہ تو اسلام اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا دین ہے کہ اسلام میں یہاں تک ہے کہ کسی کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. ڈراؤ نہیں کسی کو, سہم نہ جائے کوئی آپ کی بات سے. کون بچتا ہے یار, بتاؤ یار. یہاں تو بس ایک ہی راگ لاپا ہوا ہے قوم نے کہ جناب شریف کے ساتھ شریف, بدماش کے ساتھ بدماش. شرافت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. یہ عجیب و غریب لوجک ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے. تو طریقہ کار یہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. تو کبھی بھی کسی کے اوپر بھی اس طرح الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات, جو نیک گمان رکھنے کا یہاں پر ہمیں ارشاد ہوا ہے کہ اچھا گمان رکھے اپنے والوں کے لیے,
اسی میں آگے ہی اس کا ارشاد ہوا، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں، الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ تو یہاں بھی اچھا گمان رکھنے کی قرآن پاک نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ تم مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، کہ اچھا گمان یہ اچھی عبادت میں سے ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے، جب تک کہ کوئی قرائن واضح یعنی واضح ثبوت و واضح طور پر پوزیشن نہ ہو کہ یار یہ واقعی یہ ایسا کرتا ہے۔ تو یہاں ارشاد ہوا چونکہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بدگمانی سے بچے اور دوسروں کو بچائے، امت کے ہر فرد کو دوسرے فرد کی بدنامی اسی طرح محسوس ہونی چاہیے اسے خود اپنی رسوائی، نہ کہ جب معاملہ ایسی عظیم شخصیتوں کا ہو اور تہمت ایسے معزز افراد پر لگائی جائے جن کی پاک دامنی پر خود قرآن پاک گواہی دے رہا ہے۔ تو اس سے امت کو یہ قیامت تک کا یہ درس دیا گیا کہ کسی کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ بات کرنے کی آپ کو شریعت اجازت نہیں دی۔ یہاں تو بات پر بات، پھر کوئی تو زیادہ لوگوں میں بات کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں میں تو سیدھی بات ہے، کافی عرصے سے یہ غور کر رہا ہوں، بات کرنے والے بغیر تحقیق کے جو بات کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، مگر مجھے حیرت ان ہزاروں لوگوں پر ہوتی ہے، حیرت واقعی۔ وہ ایک فرد ہے جس نے یہ ساری باتیں کی، وہ ایک فرد ہے جس نے مائک کا استعمال کیا، وہ ایک فرد ہے جس نے مطلب کہ بڑے ہال کے اندر بیٹھ کر کسی کے بارے میں بات کر دی یا کوئی ایسی بات کر دی، چاہے وہ لطیفے کے نام پر بات کی، جوک کے نام پر بات کی، یعنی کسی تفریح کے نام پر بات کی یا حقیقت میں بات کی، کسی بھی طور پر بات کی، مگر مجھے حیرت، واقعی صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے حیرت ان لوگوں کے اوپر ہے جو ہزاروں لوگ یا سینکڑوں لوگ یا 10 لوگ یا 20 لوگ جو خود کو سمجھدار عقلمند کہتے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ یہ فرد کسی مسلمان کے بارے میں اور اسپیشلی نام لے کر ایسی بات کر رہا ہے جس بات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، یا کوئی ایسا نہیں جو اٹھ کر بات کرے یار تم اتنی بڑی بات کر رہے ہو فلاں کے بارے میں، تمہارے پاس شرعی ثبوت ہے، تم کو شرعی گواہ رکھتے ہو، تمہارے پاس شرعی دلائل ہیں، کبھی کسی میں ہمت نہیں، کسی میں جرأت نہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ معاشرہ ہمارا اس گندگی سے پاک اور صاف ہو جائے۔ یار آپ پوچھنا شروع کرو، میں آپ کو کہتا ہوں آپ پوچھنا شروع کرو، بھلے کیسا ہی آپ کے سامنے فرد بیٹھا ہوا، اگر وہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی ٹیڑھی بات کرتا ہے، 19 بات کرتا ہے، کمزور بات کرتا ہے، تہمت والی بات کرتا ہے، بہتان والی بات کرتا ہے، یا آپ بولو کہ غیبت کرتا ہے جس کے بارے میں آپ کو غیبت تبھی ہے کہ وہ سچ ہو، آپ اس سے سوال تو کریں، آپ اسے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے، شرعی گواہ ہے، میں نے سنا ہے۔ یار سنا تو ٹھیک ہے، تو دنیا جانتی ہے کہ سنی سنائی بات پہ کون اعتبار کرتا ہے، صرف سنا ہے۔ یار اب سوچو، سن کر آپ نے ایک مسلمان کو بالکل ذلیل کر دیا۔ یار ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی عظمت، ایک مسلمان کا مقام آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ کعبے سے بڑھ کر مسلمان کی عزت اور اس کا مقام ہے۔ اور حدیث پاک میں بدترین سود مسلمان کی آبرو میں دست اندازی، یعنی مسلمان کی آبرو میں ہاتھ ڈالنے کو حدیث میں بدترین سود کہا گیا ہے، بدترین سود ہے۔ جہاں جاؤ، آفس میں جاؤ، کسی مسلمان کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، سیٹ کے پاس بیٹھو تو 10 نوکر کی عزت داؤ پہ لگا کے بیٹھا، 10 نوکروں کے بعد بیٹھو تو سیٹ کی عزت، سپروائزر کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھو تو تیسرے کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھو تو کسی کلاس فیلوز کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، گھر میں بیٹھو تو کسی رشتہ دار کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، بیوی بات کرے تو کسی کی عزت داؤ پہ لگا دیتی ہے، شوہر بات کرے کسی کی عزت داؤ پہ لگا دیتا ہے، پڑوسی کی عزت داؤ پہ لگا دیا، رشتہ داروں کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا۔ ابے یہ تو ایسا ہی، صرف یہ جملہ کہہ دیتے چلو چھوڑو میں جانتا ہوں یہ کیسا ہے، آپ اس کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ یار آپ کو تھوڑا خیال نہ آیا کہ میں ایک مسلمان کی عزت کو پارا پارا کر رہا ہوں، اور پھر ایک ایسا اگر مسلمان ہے،
ایک ایسا مومن ہے، ایک ایسا معاشرے کا فرد ہے کہ جو معاشرے میں ایک مقام، ایک مرتبہ رکھتا ہے، اور جس کے بالفرض کہ اگر اس سے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچتی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. میں ایک مسجد کا امام لے لیں. اب مسجد کا امام ہے، ایک عاشق رسول مسجد کا امام ہے، اس کے بارے میں اللہ نہ کرے کسی نے کوئی ٹیڑھی بات کر دی، امام صاحب یوں بولتا. ارے بھائی، امام صاحب یوں بولتے پوچھنے کے بجائے ارے اس کو پوچھو نا کہ تم جو بات کرو تمہارے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے؟ نہیں مجھے فلاں نے کہا تھا. وہ فلاں نے کہا تھا تو اس کو پوچھو، اس کے پاس شرعی ثبوت ہے، چلو چلتے ہیں. ہاں بھائی، آپ نے فلاں کے بارے میں بات کی تھی. ہاں میں نے کہی تھی. آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے؟ ہاں ہے نا. کیا؟ وہ فلاں نے بولا تھا نا. اچھا، اس نے فلاں نے بولا تھا. چلو پھر یہ چار مل کر ادھر جاتے ہیں. جی وہ آپ نے فلاں کے بارے میں بات کی تھی. ہاں کہی تھی. آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے؟ کیوں نہیں ہے شرعی ثبوت؟ کیا؟ وہ جاؤ اس کے بعد پوچھو اس نے مجھے بتایا، فلاں نے بولا مجھے. اچھا چلو اس کے بعد چلتے ہیں. سارا میلہ جمع کر کے جاؤ، سارا میلہ جمع کر کے جاؤ. جس آخری فرد کے پاس جاؤ گے وہ بھی یہی بولے گا، فلاں کو پوچھو نا اس نے مجھے بتایا تھا. ارے کیا یہ شرعی ثبوت ہے؟ سن 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 کر سارے ثبوتوں کی آپ نے عمارت کھڑی کر دی، اور اس اتنی بڑی عمارت کے نیچے کسی مسلمان کی عزت کی قبر بنا ڈالی آپ نے. کوئی تو بات ایسی کرے جو اپیل تو کرے نا. کوئی خوف خدا والی بات تو کرو بھائی. اللہ کا بندہ ہے، ایک مسلمان ہے، ایمان والا ہے. اور پھر اگر یہی بات کسی پارسا عورت کے بارے میں کی جائے، معاذ اللہ، سوچو صحیح، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے. اگر منگنی ٹوٹ گئی تو چپ ہو جاؤ نا بھائی. طلاق ہو گئی تو چپ ہو جاؤ نا. اب کیوں؟ اچھا اس کی شخصیت میں کیڑے نکالنے سے، اس کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے سے آپ کی عزت میں کیا بھرا آیا؟ کیا عزت بڑھ گئی؟ اب چپ ہو جاتے. میں جانتا ہوں کہ یہ معاشرہ چپ نہیں رہنے دیتا. آ کر منہ میں انگلی ڈال ڈال کر آپ سے غیبت کروائے گا، آپ سے بہتان لگوائے گا، آپ سے تہمت لگوائے گا، آپ کی جھوٹی خوشامدیں کرے گا، آپ کے ساتھ سب کچھ کرے گا. میں کہتا ہوں یہ سب کچھ کرے گا، یہ آ کر بولے گا گڑھے میں کود جاؤ، آپ کود جاؤ گے؟ نہیں کودو گے میرے بھائی، نہیں کودو گے. اس لیے خدارا اس حدیث کو اپنی حرز جا بنا لیجئے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اپنی زبان سے تکلیف مت دو کسی کو بھی. اور جب تک شریعت آپ پر واجب نہ کر دے، شریعت کی واضح اجازت نہ ہو، کسی مسلمان کا منفی پہلو کسی کے آگے بیان مت کرو. اگر آپ کو پتہ چل گیا تو چپ ہو جاؤ نا یار. دبا ڈالو کہ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اس بشارت کو سینے سے لگا لو، سینے سے لگا لو. اور اے اسلامی بہنوں، خدا را آپ بھی چپ ہو جاؤ. کفل مدینہ لگا لو، کفل مدینہ انشاءاللہ، کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ عمامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ. اسی طرح ان آیات کریمہ کو بیان کرنے کے بعد مفسر نے لکھا ہے کہ جو ان آیات بینات یعنی ان واضح آیات کا خلاصہ جو بیان کیا نا، وہ یہ ہے، بہت ہی خوبصورت مدنی پھول ہے. ہر شخص بے گناہ ہے. کیا ہوا؟ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ کرنے کی کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو. بہت خوبصورت مدنی پھول ہے. اسی کے ساتھ انہی آیت کریمہ میں آگے 19ویں 20ویں آیت کریمہ کی طرف جب ہم جاتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ کنز ایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو مفسرین نے اس آیت کریمہ، جبکہ یہ پورے اسی مضمون کے تحت چل رہی ہیں، واقعہ افک کے تحت یہ سارے آیات کریمہ چل رہی ہیں، اور جو کچھ ہوا ان سب کو رب کریم بڑی واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی جا رہی. اگرچہ یہ اس وقت کے خاص لوگوں سے خطاب تھا، لیکن مفسرین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ آیت کے مفہوم میں عموم بھی ہے، یعنی کہ یہ سب کے لیے بھی ہے. اور اس سے کیا مسئلہ سامنے آیا؟ مسئلہ یہ سامنے آیا ہے اس سے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، کہ یہ الفاظ، آیت کریمہ کے الفاظ فحش پھیلانے اور مسلمانوں کے کسی معاشرے میں بھی ایسی گندی روایتوں کا چرچا کرنے میں مصروف ہیں، ان سب پر یہ آیت کریمہ ہے. ان الفاظ کے عموم میں شامل بدکاری، بد چلنی، کہ وہ تمام اڈے بھی ہیں جہاں بد اخلاقی کی محفلیں سجا کر، عورت کی شرم و حیا کی چادر اتار کر اسے عریانیت کے طوفان میں دھکیل کر بے حیائی اور بے غیرتی کے تصویر بنا دیا جاتا ہے، اور جہاں اہل مغرب کی نقالی کو انسانی معراج سمجھا جاتا ہے، جہاں رات کے روشن اندھیریوں میں عریانی و فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے، جہاں آوارگی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو ابھارنے والے قصوں، اشعار، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں کی نمائش ہوتی ہیں، اور وہ کلب، ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں جن میں رقص و سرور اور اس طرح کی تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ان پر لیبل چسپا کر دیا جاتا ہے کہ یہ جناب یہ ترقی ہو رہی ہے. یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ ترقی ہو رہی ہے. قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں، یہ سب لوگ مجرم ہیں، صرف آخرتی میں نہیں، دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے. لہذا یہ جو لا اینڈ آرڈر کا کام کرتے ہیں، قانون کا، جن کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے، ایک ریاست ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تمام تر فحاشی کے اڈوں کو اور مسلمانوں میں، لوگوں میں جو فحاشی پھیلاتے ہیں، اخلاقیات کو جو برباد کرتے ہیں، ان کا کوئی قانون بنا، اس کو حل نکالے، تاکہ یہ بد اخلاقی، یہ عریانی پن، یہ مطلب بے حیائی یا کسی صورت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے. اب میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے تلاوت شروع کریں، 17 آیات آپ پوری پڑھیں، ترجمہ کنز ایمان اور خزان عرفان کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ عز و جل جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، ایک ایک بات واضح طور پر آپ کے سامنے ہے. کئی ایسی باتیں ہیں جو مصلحت کی لگام بولیں، حکمت کی لگام بولیں، یا جو بھی جس کو لگام بولیں، بعض اوقات اتنے بڑے فورم کے اوپر کہ چینل پر پتہ نہیں کون کون فیملی ممبر بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں، اب ہر ایک بات کہی نہیں جا سکتی. میں یہ کہہ کر بھی آپ کو سب کچھ کہہ گیا ہوں کہ اتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی، اتنی زیادہ فحاشی پھیل چکی، اور یہ فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے، عریانی پھیلانے والے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، اپنے اداروں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، اپنے ایسے انسٹیٹیوٹ کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، ایسے کلب کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، کسی ذریعے بھی پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں، ان الذین یحبون، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اسی میں جو مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرتے، تہمتیں لگاتے، بہتان لگاتے، اور بالخصوص وہ
جن سے اسلام اور سنیت کو فائدہ پہنچتا ہے، جن کی تقاریر سے، واعظ و نصیحت سے، جن کے بیانات سے، جن کی تحریر سے، جن کے انداز سے، جن کی صحبت سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اسلام کی ترقی ہوتی ہے، لوگوں کے اخلاق درست ہوتے ہیں، اگر ایسی کو شخصیت کو تم داؤ پہ لے لیتے ہو تو بھی اس آیت کے تحت آ جاتے ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صراحت کی ہے فتح و رضویہ شریف کے اندر۔ اسی زمرے میں آ جاتے ہیں کہ جو لوگوں میں برا چرچا پھیلاتے ہیں۔ یہ برا چرچا ہی تو ہے کہ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی وہ باتیں کریں گے جو نہیں ہیں، اور پھر وہ بات جس کے کرنے کی شریعت نے اجازت دے دی، واجب نہیں کیا، کائے کریں ہم لوگ؟ تو یہ سارے مدنی پھول ان آیات کریمہ کے تحت تھے جو ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور جو روایت ہم نے پڑھی جو شان نزول تھا، اس کے تحت آپ کے لخت جگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل بیان ہوئے، اس کے تحت جو کچھ مدنی پھول ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ آیت کریمہ بیان ہوئی، اور آج تک مسلمانوں میں ان آیت کریمہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان میں بیان کردہ ضابطہ اخلاق ایک معاشرتی زندگی کا نصب العین بیان ہوا ہے۔ سورہ نور خود ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر پورے معاشرے کا نور ہے۔ اگر سورہ نور کی تعلیمات ہمارے معاشرے میں نافذ ہو جائیں، ہمارا معاشرہ نور نور ہو جائے گا۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ کون ہے بھائی سورہ نور کی تعلیم کون دیتا اپنی بیٹیوں کو؟ روایتوں میں آیا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اب سورہ نور کی تعلیم اپنوں نے لی ہوتی تو بچوں کو بھی دیتے۔ اس میں بہت سے ایسے ارشادات، بہت سے ایسے احکامات ہیں، اور ایک معاشرتی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا خوبصورت انداز سورہ نور میں بیان ہوا، اور معاشرہ با اخلاق بنے، با کردار بنے، اور بے حیائی سے پاک ہو، حیائی حیا ہو، ہر طرف ایسا معاشرہ ان آیت کریمہ میں ہمیں واضح طور پر دیا جا رہا ہے کہ خوبصورت اور پاکیزہ معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے جو لوگوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اچھا اب پھیلا رہے ہیں، آپ ایک تعداد جو میرے ساتھ اس بیان میں شریک، آپ کہیں میں پھیلا نہیں رہا ہوں، نہیں پھیلا رہے، لیکن اس تماشائی تو آپ بھی ہے نا، تماشائی تو ہے نا آپ۔ اگر آپ بے حیائی پھیلا نہیں رہے تو بے حیائی دیکھنے والے تو ہیں آپ۔ تماشا نہیں کر رہے تو تماشائی تو بنے ہوئے ہو آپ۔ کیا آپ کا جو مقام، عزت آپ خود اپنی نظر میں محسوس کرتے ہیں؟ ایک فیملی ممبر ہیں آپ، بیوی بچوں والے لوگ ہیں، ایک اچھی شریف فیملی آپ کی کہلاتی ہے، اچھے شریف لوگ آپ کہلاتے ہیں۔ کہ آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ گھر کی چار دیواری میں ٹی وی پر وہ چیز دیکھیں جو اگر آپ کے گھر کے دروازے کے باہر ہو رہی ہوتی تو یقیناً آپ اس کو گوارا نہ کرتے۔ یعنی آپ اگر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کمرے کے اپنے دروازے کے باہر کوریڈور کے اوپر کوئی بے حیائی ہو رہی ہو تو آپ دروازہ بند کریں گے یا غصے میں آئے گا تو اے چلو ادھر سے؟ بے حیا بے غیرت قسم کے لوگ گھر میں آ کر آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، یار وہ پوچھے کہ کیا ہوا، یار پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے بے حیائی عام ہو گئی ہے، کیا ہوا بھائی؟ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لڑکے لڑکے یار بے حیائی کی کام کر رہے تھے، یار میرے کو تو بہت غصہ آیا یار، یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یار، ان کو پتہ نہیں کہ اس بلڈنگ میں کیسے شریف لوگ لیتے ہیں، کتنی مطلب آپ کے نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہو، غلط کر رہے تھے اور آپ نے بھگا دیا ان کو، یار آپ کو بہت خراب لگا، یہ صحیح لوگ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی ہمارے گھر میں مائیں بہنیں رہتی ہیں، عزت دار لوگ رہتے ہیں یہاں، بھائی جاؤ جاؤ ادھر سے، بھگا دیا آپ نے ان کو، گھر میں آپ کو بالکل غصہ آیا، آنکھوں میں خون اتر آیا ہے آپ کے، پسینہ پسینہ ہو گئے ہو، گھر والے پانی لا کر دے رہے ہیں پانی پیجئے، آپ نے پانی پیا، ٹھنڈا ٹھنڈا نارمل پانی پیا، ٹھنڈا پانی پی لیتے لے، اور آپ کا تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب یار چلو یار ٹی وی لگا، یار ٹی وی لگا، گھر میں سب بیٹھے ہوئے، اس سے بڑا بے حیائی کا منظر اب آپ یہ ڈبے کے اوپر دیکھ رہے ہو،
کوئی پسینہ نہیں آ رہا, کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یار یہ ہے کیا, میری سمجھ میں نہیں, آپ سمجھا دو یہ کیا ہے. اصل میں آپ اسے بے حیائی مانتے ہو, آپ یہ ریئلائز کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں یہ کیا عجیب و غریب شیطان نے ہم کو مطلب کہ وہ چڑھا دیا ہے. اور یہی قرآن, انہی آیت کے اندر باقاعدہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوا کہ شیطان کے قدموں پر مت چلو, شیطان تمہیں برائی کا راستہ بتاتا ہے. شیطان تو آگے قرآن پاک میں مختلف مقامات, شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہیں فحاشی اور بے حیائی پھیلے. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ کر ہماری غیرت کو کبھی کدھر لے جاتا ہے, کبھی کدھر لے جاتا ہے, کبھی آگے پیچھے کر دیتا ہے, کبھی اوپر نیچے کر دیتا ہے, کبھی شرم کدھر ہوتی ہے, کبھی شرم کدھر ہوتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کچھ, آپ سمجھاؤ یار, میرے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ ہے کیا. اور جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہو, اللہ آپ کو جزا دے, آپ سمجھ جاؤ. یہ مت کریں, اس سے نہ صرف ہمارے اخلاق برباد ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کے اخلاق بھی برباد ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں. تو جو چیز گھر کی چار دیواری کے باہر ہوتی ہے آپ کو پسند نہیں ہے, محلے میں ہو تو پسند نہیں ہے, وہی چیز آپ کے گھر کے اندر اسکرین کے نام پر ہو اور اس سے بڑھ کر ہو, یقیناً آپ کو پسند نہیں ہونی چاہیے. تقاضا تو یہی ہے, غیرت کا, شرافت کا, حیا کا, اخلاق کا تقاضا یہی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس تقاضوں کو پورا کریں گے. بے حیائی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آؤ دعوت اسلامی کے ساتھ چلو, یہ ہے دعوت اسلامی. آ جاؤ, آ جاؤ دعوت اسلامی کے ایسے مدنی ماحول میں آ جاؤ. یہ انشاءاللہ ہمیں حیا کا مبارک لباس ہمارے ظاہر و باطن کو پہنا دے گی, حیا سے نظریں جھکا دے گی, ہماری سوچ, ہمارے تفکرات میں حیا کو داخل کر دے گی. وہ حیا جو اسلام کو مطلوب ہے, وہ حیا دعوت اسلامی دے گی. ہمیں ایک جذبہ دے گی, ہمیں ایک حوصلہ دے گی, ہمیں ہمت دے گی, ہمیں یہ سوچ سے نکالے گی کہ کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے, بلکہ بہت کچھ ہو چکا ہے. یہ ہو ہی تو چکا ہے, یہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ ہو ہی تو چکا ہے. یہ امام داڑیہ یہ ہو ہی تو چکا ہے. یہ مدنی چینل آنا یہ ہو ہی تو چکا ہے. اب ہونا کس کو بولتے ہو بھائی, ہو چکا ہے, مگر بہت کچھ اب ہونا ہے. اور انشاءاللہ ہم مل کر کریں گے. بے حیائی کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. ہمارے گھروں سے, ہمارے محلے سے, ہمارے ایک ایک بچے سے ہم بے حیائی ختم کریں گے. موبائل کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, کسی چیز کے ذریعے, چاہے تعلیمی اداروں کے ذریعے, کسی بھی جگہ سے جہاں بے حیائی ہو رہی ہے, بے بد اخلاقی پھیل رہی ہے, عریانی پھیل رہی ہے, اسلام کے اقدار جہاں مجروح کیے جا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دے کر, قرآن و حدیث کی باتیں بتا کر, صحابہ کرام علیہم رضوان, صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ہماری صالحات اور ان تمام بزرگوں کے واقعات بٹھا کر, سمجھا کر, انفرادی کوشش کر کر, پیار سے, محبت سے سمجھائیں گے. انشاءاللہ سمجھائیں گے, اور یہ بھی اللہ نے چاہا تو ہوگا کہ سمجھائیں گے بھی, اور اللہ نے چاہا تو وہ مانیں گے بھی. مگر پہنچائیں تو صحیح نا, پہنچائیں تو صحیح یار. کرنے کا ایک اپنا ایک معاملہ ہے, لیکن پہنچائیں تو صحیح. نیت کرو, ایک ایک گھر گھر, ایک ایک فرد تک ہم اپنی دعوت اسلامی کا یہ پیغام پہنچائیں گے. کون نیت کرتا ہے؟ پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اسی میں مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. سنتوں کے پیکر بن کر ہم جب اس محاذ پر کام کریں گے, جو دعوت اسلامی کے انداز ہیں, تبلیغ دین کا, نیکی کی دعوت کا, وہ یہ انداز ہم نے اس کے فوائد دیکھے کہ
ہزاروں فلمیں دیکھنے والوں کو دعوت اسلامی نے آخر فلمیں دیکھنے سے بچا لیا نا، بچایا نہیں بچایا؟ ہزاروں گانے سننے والوں کو دعوت اسلامی نے گانوں سے، موسیقی سے بچایا نہیں بچایا؟ جو انداز دعوت اسلامی نے اختیار کیا، اس انداز پر کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ انداز بہترین ہے، مدینہ مدینہ۔ انشاءاللہ اسی انداز کو لے کر ہم ساری دنیا میں انشاءاللہ بھی حیائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد كان في قصصهم